ایک ہے اہمیت دینا زبان قال سے اور ایک ہے اہمیت دینا زبان حال سے. زبان قال سے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب والدین کی بڑی عزت ہے, بڑا مقام ہے, بڑی اہمیت دینی چاہیے. میرے نزدیک والدین کی بڑی اہمیت ہے, ٹھیک ہے جی. لیکن زبان حال کیا کہہ رہا ہے کہ فیس بک کے لیے وقت ہے جناب, ٹویٹر کے لیے وقت ہے, سوشل میڈیا یوز کرنے کے لیے وقت ہے, واٹس ایپ کے میسیجز پڑھنے کے لیے وقت ہے, موبائل کے لیے وقت ہے. موبائل تو اب آپ کو خود بتا دیتا ہے نا کہ یہ آپ نے کتنا وقت جو ہے موبائل پہ گزارا ہے, ٹھیک ہے نا. اسکرین پہ وہ آ جاتا ہے, پتہ چل جاتا ہے, اگر دیکھنا چاہیں آپ کہ آج کتنے گھنٹے آپ نے موبائل جو ہے وہ یوز کیا ہے. تو آپ نے یہ غور کریں کہ موبائل کو کتنی میں نے جو ہے وہ کتنا اہم. زبان قال سے یہی ہے والدین اہم ہیں, زبان قال سے یہی ہے بیوی بچے اہم ہیں, زبان قال سے یہی ہے رشتہ دار اہم ہیں, زبان قال سے یہ ہے. لیکن میرا حال کیا کہہ رہا ہے؟ کیا والدین جتنا وقت میں نے جو ہے وہ سوشل میڈیا کو دیا ہے اس کا اتنا وقت ہی, یہ بڑی جرت کر رہا ہوں میں اپنا جو ہے وہ خالد بھائی, یہ اتنا وقت ہی میں نے والدین کو دیا نہیں, اتنا نہیں, چلو بھائی 50% دیا, میں کہہ رہا ہوں 50% کیا 30% بھی نہیں دیا. آج جو برے والدین ہیں ان کے دیگر حقوق جو ہیں دیکھیں, ان کے لیے جو ہے وہ ان کی صحت کا خیال رکھنا اور ان کے کھانے پینے کا دھیان رکھنا, ان کے لیے لباس کا اہتمام رکھنا, یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں, یہ بھی کرنے ہیں, یہ بھی حقوق کے اندر آتا ہے. ان کی خیر خواہی, ان کی خبر گیری کرنا, ان کے سارے معاملات, ان کی ضروریات کو پورا کرنا. قرآن مجید فرقان حمید میں بتایا گیا نا کہ جس طرح سے بچپن میں انہوں نے آپ کو پالا ہے, ان کی آپ کی جو پرورش کی ہے اس زمانے کو جو ہے یاد دلا کر فرمایا گیا کہ جب بڑھاپے یہ پہنچ جائیں گے اس وقت آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے. بڑھاپے میں بیماری کی وجہ سے چڑچڑاپن, 100 طرح کی خیر معاملہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ان کی یہ ضروریات پوری کرنا, یہ بھی کرنی ہے, یہ بھی حقوق کا حصہ ہے. لیکن ایک ہے ان کو وقت پیش کرنا, ان کے پاس جا کے بیٹھنا, یہ بیٹھنا 10-15-20 منٹ کے لیے ان کے پاس بیٹھ جانا. یقین کریے بیٹھ جانا جو ہے یہ بہت بڑی بات ہے. آج کے اس پرفتن دور کے اندر ماں باپ کا اگر دیکھا جائے نا تو گیلا شکوہ سب سے بڑا یہی ہوتا ہے کہ میرا بیٹا مجھے وقت نہیں دیتا, میری بیٹی مجھے وقت نہیں دیتی, میرے پاس آ کر بیٹھتے نہیں ہیں. یہ بوڑھوں کے اندر خاص طور پہ جو ایج زیادہ ہو جاتی ہے تو اس وقت میں خاص طور پہ یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ مجھے ان کو وقت پیش کرنا ہے. تو اپنے شیڈول کے اندر جو ہے وہ رکھیں کہ آفس اتنے بجے جانا ہے, اتنے بجے آنا ہے, سارے کام کرنے, اس میں اپنے ماں کے پاس میں نے اتنی دیر جا کے بیٹھنا ہے, میں نے والد صاحب کے پاس اتنی دیر جا کے بیٹھنا ہے, میں نے دادا جان کو اتنا وقت دینا ہے, میں نے دادی اماں کو اتنا وقت دینا ہے, میں نے کچھ نانی جان کے پاس بھی بیٹھنا ہے, میں نے کچھ نانا ابو کے پاس بھی جا کے بیٹھنا ہے. یوں جو ہے آپ اپنے شیڈول میں یہ داخل کریں. اگر آپ زبان قال سے کہہ رہے ہیں اہم ہے تو زبان حال سے بھی وہ غیر اہم نہ لگیں. یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں کہ یار اس کی زندگی کے اندر میری تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے, میری تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. بھئی اگر ویلیو ہوتی تھا وقت دیتے نا. شاہ صاحب ایک اور بات میں آپ کی اسی بات میں انکلوڈ کرتے ہوئے عرض کرنا چاہوں گا کہ ہوتا یہ ہے کہ والدین کے پاس بیٹھ بھی رہے لیکن اس کے باوجود بھی جان نہیں چھوڑ رہے. اللہ اکبر. والدین کے پاس بیٹھیں, جی آپ بولیں. اب وہ بیچارے گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں, وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں, وہ کوئی اہم چیز کہہ رہے ہیں. اچھا حضرت تو لگے ہوئے ہیں اپنے موبائل میں. اس کے بعد یا اب تو کیا آفت ہے, کیا قیامت ہے, کیا کہیے کہ پہلے تو یوں ہوتا تھا نا کہ یا تو ہینڈ فری لگی ہوئی ہے تو اس کی لیڈ بتا رہی ہوتی تھی کہ بھئی ہینڈ فری لگی ہوئی ہے. اب ایئر ڈاٹس وغیرہ لگے ہوئے ہیں اور وہ بس کان میں لگے ہوئے ہیں, دوسرے کو غور سے جب تک وہ نہیں دیکھے جب تک احساس نہیں ہوگا کہ کچھ لگا ہوا ہے. یہاں سے ویڈیوز پلے ہیں اور ان کی آواز آ رہی ہے, وہ بھی بولے جا رہے ہیں. تو کافی دیر گفتگو کرنے کے بعد جب بندہ کہتا ہے کہ سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں, تو بندہ کہتا ہے ہاں ہاں جی جی کہیے, آپ بھی کچھ کہہ رہے تھے. جب یہ انداز ہے تو یہ بیٹھنا اور تکلیف دینے والا ہو جاتا ہے. بالکل. اس میں تو میں نے جو ہے نا آپ تھوڑا سا غور کر لیں اس حوالے سے نا کہ اگر تو والدین منع کر دیتے ہیں کہ بیٹا جب میرے پاس آیا کرو تو موبائل فون یوز نہ کیا کرو, تو اب آپ دیکھ لیں کہ شریعت پھر کیا کہتی ہے. پھر تو واقعی موبائل چھوڑ کے اور ہمتن توجہ کے ساتھ ادھر پر بیٹھنا پڑے گا اور ان کی سننی ہوگی. تو اس میں یہ ہے کہ آپ اگر چاہتے ہیں تو
بہتر یہ ہے جب والدین کے پاس جائیں یا عزیز و اقارب کے پاس جائیں یا دوست احباب میں بھی یہ جو ہے وہ سمجھ لیں کہ جو ہماری سیٹنگ ہے، جو ہم نے جو ہے وہ آپس میں بیٹھے ہیں، ملاقات ہے، تو ملاقات دیکھیں انہوں نے آپ کو اہم سمجھا، آپ کو وقت دیا نا، صحیح، تو اب آپ بھی ان کو اہم سمجھتے ہوئے ان کو وقت پیش کریں، اور وقت جو ہے وہ اس انداز میں دیں کہ سامنے والے، دیکھیں وہی سامنے والے کو اذیت دینے کے لیے تو نہیں بیٹھے نا ان کے پاس، صحیح، سامنے والے کو فرحت دینے کے لیے، سامنے والے کو سکون دینے کے لیے، سامنے والے کو جو ہے اطمینان دینے کے لیے، سامنے والے کو اہم سمجھتے ہوئے ان کے پاس گئے ہیں نا. تو اب پاس بیٹھ کے بھی اگر پاس نہ ہوں تو پھر تو اس وہ گویا کہ پھر آپ نے پاس بیٹھ کے بھی اہمیت تو نہ دی نا. اہمیت تو یہی ہے کہ آپ جا کر بیٹھیں اور انہی کی باتوں کو توجہ کے ساتھ سنیں اور گفت و شنید کریں. اور اس میں تو یقین کریں بہت سارے ٹاپکس ہیں. آپ بندہ بیٹھتا ہے، قرآن و حدیث کی بات کرتا ہے، نبی رحمت علیہ السلام کی اوصاف حمیدہ کی بات کرتا ہے، آقا علیہ السلام کے طرز عمل کی بات کرتا ہے. یعنی اپنے بڑوں کے ساتھ بھی جب بندہ بیٹھتا ہے نا، بڑوں کے ساتھ بیٹھے یا بچوں کے ساتھ بیٹھے، کہیں بھی بیٹھے، وہ اللہ کی باتیں کرے، اس کے رسول علیہ السلام کی باتیں کرے، اولیاء کرام کی باتیں کرے. ویسے ہی فیضان غوث اعظم جاری و ساری ہے، 11ویں شریف بڑی آنے والی ہے، تو اب تو یہ پورا مہینہ جو ہوتا ہے اس میں تو یا غوث ہی کرتا رہے. تو غوث پاک رضی اللہ عنہ کی کرامتیں ہیں، غوث پاک رضی اللہ عنہ کی باتیں ہیں. تو یوں اپنا جو ہے جب سامنے کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اچھا کچھ نہ کچھ شیخ طریقت امیر اہل سنت کاتم عالیہ ارشاد فرماتے ہیں، ہماری توجہ دلاتے ہیں کہ جب بھی آپ کسی کے پاس بیٹھیں نا تو آپ اس کو کچھ نہ کچھ علم کی بات دے کر آ جائیں، پھر وہ ساری زندگی آپ کو یاد رکھے گا. یعنی آپ کسی کے پاس بیٹھے، بالکل آپ سے یعنی آپ وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، تیمم کا طریقہ، ایسے دیگر سنت، پانی پینے کی سنتیں اور آداب، کھانا کھانے کی سنتیں آداب، سونے جاگنے کی سنتیں آداب، چلنے پھرنے کی سنتیں آداب، یعنی یہ آپ اگر یاد کر لیں اور وقتاً فوقتاً جب بھی ملاقات ہوتی ہے، کسی کے سیٹنگ ہوتی ہے، تو کچھ نہ کچھ یہ گفتگو آپ کر دیں. وہ کیا ہے، آپ سمجھیں کہ اپنی پروڈکٹ جو ہے وہ دے کر آ گئے، وہ معاملہ کر کے آگے اگر عمل کر لیا انہوں نے. اور میں نے دیکھا کہ جو خاص طور پہ والدین ہیں اور جو بوڑھے ہیں اور گھر کے اندر جو افراد ہیں، اگر آپ ان کو تھوڑا وقت دیتے ہیں اور اس میں اصلاح کی باتیں کرتے ہیں، ایسی گفتگو شنید کرتے ہیں، تو وہ اس کو پک کرتے ہیں اور اس کو پک کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. آپ بیٹھے ہیں والدین کے ساتھ اور بیٹھے بیٹھے آپ نے گفتگو شروع کر دی کہ جناب مدنی مذاکرے میں تو یہ ہوتا ہے، مدنی مذاکرے میں تو یہ برکتیں ملتی ہیں، مدنی مذاکرے میں تو اس طرح سے جو ہے وہ سلسلہ بنتا ہے. آپ نے مدنی مذاکرے کا شوق جو ہے ان والدین کے جو ہے ذہن میں ڈال دیا. اللہ نے چاہا تو آپ نہیں بھی ہوں گے، مدنی مذاکرہ آن ہوگا مدنی چینل پہ، وہ اس سے برکتیں حاصل کر رہے ہوں گے. ایسے ہی سونے جاگنے کی اور دیگر معاملات کے اندر ہے، اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. کچھ نہ کچھ دین کا بنیادی علم اگر ہمارے پاس ہو نا تو